اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم وہ سب لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ یہ ہماری کون سی زندگی ہے؟ ہم اپنی زندگی کے کس سٹیج میں ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے ہمارے مرنے اور مار کے زندہ ہونے کی باتیں کی ہیں کہ یہ ہمیں کتنی بار مارا گیا اور ہم کتنی بار زندہ ہوں گے۔ آخرکار ہماری سٹیج ہے کیا؟ یعنی پہلی سٹیج سے لے کے آخر تک ہم کیا سمجھیں کہ ہم کس سٹیج میں ہیں؟ تو ناظرین، آئیے اس چیز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ موضوع چنا ہے کہ ہم زندگی میں کتنی بار مرتے ہیں اور کتنی بار جیتے ہیں، یہ سارا عمل ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، میں، آپ، ہم سب، حتیٰ کہ پیغمبر بھی ایک سٹیج سے گزرے۔ وہ سٹیج کیا تھی؟ وہ سٹیج یہ تھی کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اپنا دست مبارک وہاں پھیرا تو وہاں سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کی پیدائش ہوئی۔ تمام روحیں پیدا ہو گئیں اور ان تمام روحوں کو وہاں پر جمع کیا گیا قیامت تک۔ وہ کتنی ہیں، ان کی گنتی کیا ہے، وہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج اگر ہم اس دنیا میں 6 یا 7 ارب ہیں تو کب قیامت آئے گی، کتنے اور ارب ہو جائیں گے، کتنے ختم ہوں گے، کتنے آئیں گے، کتنے آ رہے ہیں، کتنے آ کے دنیا سے جا چکے، واللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تمام روحیں، ان کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام روحوں سے ان کے ہوش و حواس میں، یعنی کہ جان اور وہ ان کا عقل کام کرتا تھا، تو ان سے ایک وعدہ لیا گیا۔ وہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں یعنی پیدا کیا ہے؟ تو الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالو، یعنی سب نے کہا بلا، بے شک آپ ہی اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عہد لے لیا گیا۔ اس کے بعد عہد لینے کے بعد وہ تمام کی تمام روح جو پیدا کی گئی تھی ان کو کہاں رکھا گیا؟ دوبارہ ان کو سلا دیا گیا۔ نہ یہ ان کی زندگی تھی، نہ وہ ان سلانا ان کا موت ہے۔ یہ اس کاؤنٹنگ میں نہیں آتا جس کاؤنٹنگ کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک چیز کو پروڈکشن میں لا کے بنا کے پھر اس کے بعد اس کو لمبے عرصے کے لیے فریز کر دیا گیا یا ان کو سلا دیا گیا کہ اپنے اپنے وقت پہ اب تم سب لوگوں نے جانا ہے، وہ تمہاری زندگی ہوگی جب تم لوگوں نے جانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک وعدہ لے لیا، جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جیسی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو ہوگی پہلی سٹیج۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کولڈ سٹوریج میں موجود ہیں عالم ارواح میں۔ میں آ گیا دنیا میں، آئے ہوئے بھی مجھے جو ہے وہ تقریباً 50 سال سے اوپر ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو آ کے جا بھی چکے، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جنہوں نے ابھی آنا ہے، ان روحوں نے ابھی آنا ہے۔ یہ سب کی سٹیجز لگی ہوئی ہیں۔ تو آئیں بات کریں کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ تو بڑی خاص بات ہے ناظرین کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ایک کیفیت بیان کی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کتنی بار پیدا ہوئے مرے؟ ابھی تو نہیں سوچ رہے اس دنیا میں، لیکن وہ بد نصیب لوگ جو کہ گناہ گار ہوں گے، جن پہ جہنم واجب ہو جائے گی، وہ یہ کچھ ایسا سوچیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا، وہ کیا کہیں گے؟ ناظرین، سورہ المومن، جس کا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی وہ کنڈیشن بتائی ہے جو وہ لوگ سوچیں گے۔ وہ کیا کہیں گے اللہ رب العزت سے؟ غور کیجئے ناظرین، بڑی زبردست بات ہے۔ آیت نمبر 11 سورہ المومن یا سورہ الغافر۔
قالوا ربنا امتنا اثنتين او احييتنا اثنتين فترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، یعنی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یعنی وہ کیا کہیں گے؟ غور کیجئے ناظرین، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نے اس پہ غور کیا کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، یعنی 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ جان ڈالی، زندہ کیا۔ یہ کیا سٹیجز ہیں ناظرین؟ آئیں ان پہ ذرا غور کرتے ہیں، یہ کیا سٹیجز ہیں؟ جو آیت کا پہلا حصہ ہے قالوا ربنا امتنا اثنتین او احییتنا اثنتین، کہ وہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا۔ فَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا اب یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ ان کے کہنے سے مراد یہ ہے، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کو یہ بتائیں گے کہ پہلے بھی تو اے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، 2 دفعہ مارا، تو کیا اب بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر ہمیں مار لے، پھر زندہ کر، ہم دنیا میں جائیں، کوئی اچھے کام کریں، تو پھر ہم دوبارہ ہمیں چانس ملے، موقع ملے، کوئی یہ تیسری دفعہ نہیں ہو سکتا اگر 2 دفعہ ہو چکا ہے تو؟ یہ کچھ اس طرح کی بات ہے ناظرین۔ بیسیکلی وہ جان چھڑانے کا موقع تلاش کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس طریقے سے بات کریں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس کنڈیشن کو اس میں بیان کیا۔ ناظرین، انسان کی تخلیق اور انسان کی جو زندگی ہے، اس ضمن میں پورے قرآن پاک میں بہت بار اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو سورہ البقرہ کی ایک اور آیت بھی ہے جس کا میں ترجمہ اور آیت پیش کرنے لگا ہوں، وہ بھی اسی سٹیج کو بتاتی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب یہاں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے اسی حالت کے بارے میں، کیا کہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو، حالانکہ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ جو ترتیب یہاں پر اللہ نے بتا دی ہے، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، جو کہ بہت کلیئر ہو رہی ہے۔ کیسے ناظرین؟ غور کیجئے۔ روح پیدا کی گئی، اس سے حلف لیا گیا، عہد کیا گیا، اس کو رکھ دیا گیا کہ اپنے وقت پہ تمہیں ہم جو ہے وہ تمہیں بھیج دیں گے دنیا میں۔ اب پہلی سٹیج، ماں کے پیٹ میں جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ جو سٹیجز ہوتی ہیں ناظرین، ایک سیل، پھر زائگوڈ بنتا ہے، زائگوڈ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، ملٹی پلائی ہو کے وہ پھر ایک ایمبریو کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو سٹیجز ہوتے ہیں، اس سٹیجز میں آپ اس بچے کو زندہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر زندہ کب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہر بچہ، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ماں کے پیٹ میں پہلے ہم مردہ تھے۔ یہ مردہ ہم کتنی عرصہ رہے ناظرین؟ یہ مردہ تقریباً ہم ناظرین 120 دن رہے، 120 دن رہے، اکارڈنگ ٹو حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تقریباً 90 دن یا 3 مہینے کے بعد سے ہی کچھ عمل ہوتا ہے اور اچانک سے دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کس کا دھڑکتا ہے؟ زندہ بندے کا۔ دل کس کا نہیں دھڑکتا؟ مردہ دل کا۔ دل تو تھا، تو اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب غور کیجئے کہ ماں کے پیٹ میں تقریباً 120 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟
جو حدیث مبارک میں ہے میں آپ کی خدمت میں ورڈ ٹو ورڈ حدیث پیش کرتا ہوں تو آپ تاکہ سمجھ سکیں، مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن یعنی 40 دن 1 مہینہ 10 دن کیا ہے کہ وہ نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن منجمد خون کی شکل میں رہتا ہے، 80 دن ہو گئے، پھر 40 دن لوتھڑے کی شکل رہتا ہے، 120 دن ہو گئے۔ یہ میں حدیث میں نہیں ہے، گننا گن میں رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس 4 کلمات کے ساتھ 4 کلمات، وہ کیا 4 کلمات ہیں؟ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور یہ لکھتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یعنی اس کی قسمت بھی لکھی جاتی ہے۔ اور فرشتہ پھر اس لوتھڑے میں جو 120 دن کا ہوتا ہے روح پھونکتا ہے، تو وہ دل جو ابھی مردہ ہوتا ہے، بن چکا ہوتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد سے اس بچے میں جان آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پیریڈ کے بعد اگر کوئی ماں ابورشن کرواتی ہے، اس بچے کو ضائع کرواتی ہے، تو وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہی اس میں روح آتی ہے، وہ پھر آنکھ کھولتی ہے روح، اسی کو احیاء اول کہتے ہیں کہ پہلی زندگی جو اللہ نے دی۔ تم مردہ تھے، فرشتے نے آ کے 120 دن کے بعد تم میں جان ڈالی، تم زندہ ہو گئے، یہ ایک سٹیج ہو گیا، مردہ، پہلے مردہ پھر جان ڈالی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جتنی بھی دنیا میں زندگی ہوتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد کوئی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 جتنی بھی کسی انسان کی زندگی ہے وہ جیتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو موت دی جاتی ہے۔ موت دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ 3rd ہمارا فیز آ گیا کہ مردہ تھے، زندہ ہوئے، پھر مارا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب مرتا ہے تو عام انسانوں کا جسم خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے اور روح عالم برزخ میں دوبارہ لے کے جائی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا سٹیج۔ اب 4تھ سٹیج کیا ہے؟ 4تھ سٹیج کیا ہے کہ قیامت کے بعد تمام مردوں کو دوبارہ جو ہے ان کے اجزاء کو اکٹھا کیا جائے گا، خواہ وہ مٹی میں مل چکے ہیں، ہوا میں، سمندر میں، پانی میں، کسی کے مچھلیوں کے پیٹ میں، جہاں بھی جدھر بھی تھے، وہ تمام اجزاء اکٹھے ہوں گے، پھر سے جسم بنے گا اور دوبارہ اس میں جان ڈالی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تمام انسانوں کا احیاء ثانی، یعنی 2nd لائف۔ یہ ہماری ہو جائے گی 2nd لائف، اور لوگ حشر کے میدان میں پھر سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب ان کے اوپر یہ بتایا جائے گا کہ تمہارے اوپر تو گناہ ہیں تو جہنم واجب ہوگی تمہارے اوپر، تم جہنم میں جاؤ گے، تو وہ پھر یہی بات کریں گے کہ اے رب العزت، پہلے بھی تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا، زندہ کیا، اب ایک بار اور صحیح ہمیں پھر سے بھیج دے۔ اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ واقعی اب دنیا میں ہم نہ فحاشت کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ گناہ کریں گے، نہ زنا کریں گے، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، نہ ہم کسی سے لڑیں گے، نہ تکبر کریں گے، نہ غرور کریں گے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اب ہمیں اپنی اوقات نظر آ گئی۔ تو یہ ہے ناظرین زندہ ہونے کا، مرنے کا عمل، اور اس طریقے سے ناظرین یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت۔ بیسیکلی جو سٹیج انسانی، کیونکہ بات جسم کی ہو رہی ہے تو وہ 2 سٹیجز ہیں۔ جو پہلا سٹیج ہے عالم ارواح میں، وہ خالی روح کا ہی سٹیج ہے، تو اس لیے 2 بار مرنا، 2 بار زندہ کرنا رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ غور کیجیے۔ وہی دل بنا ہوتا ہے انسان کا، وہی خون اس میں چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ نظام کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ دل دھک 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 دل آواز دیتا ہے اور دھڑکتا ہے، کانٹریکٹ، ریلیکس۔ خود دل کا کام جسم میں خون کی سرکولیشنز ہے تاکہ جسم کا نظام رہے۔
کیا چیز ہے جو اس کو دھڑکاتی رہتی ہے، کیا چیز ہے جو چلی جاتی ہے تو اس کا دھڑکنا ختم ہو جاتا ہے اور پھر لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہی از نو مور، اب یہ مر گیا ہے۔ وہی جسم، وہی سب کچھ، وہی لیکن نہیں ہے تو اس میں روح نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے سارے فنکشنز ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بیٹری نہیں ہے، لائف نہیں ہے، تو وہ موبائل مردہ ہے۔ جب اس میں آپ چارجنگ کرتے ہیں تو جتنی چارجنگ ہوتی ہے پھر اتنی وہ زندگی بیٹری جیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی اس روح کو ایک معینہ مدت کے لیے جو ہے یہ ڈالا گیا ہے۔ کتنے ہیں وہی جانتا ہے، واللہ عالم یہ کتنے ہیں۔ اور اچانک سے جب یہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی اور اس بیٹری کی ڈیڈ سے ہمارے جسم کی موٹر جو کہ دل ہے اور اس وقت رک جائے گا، وہ دوبارہ چلنے والا نہیں ہے۔ کہیں کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں چل جائے جب ڈاکٹر کچھ سی پی آر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو، لیکن اگر اس کی زندگی لکھی ہو تو سی پی آر کامیاب ہوتی ہے، ورنہ سب کچھ فیل ہو جاتا ہے، تمام مشینیں، تمام ہاسپٹلز۔ یہ ہے ہماری زندگی، ایک پانی کا بلبلہ، اور ہماری حرکتیں ایسے لگتا ہے کہ 1000 سال ہم نے جینا ہے۔ دولت، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، لڑائی، جھگڑے، مار کٹائی، کیا کیا سب جانتے ہیں، آپ کیا بتاؤں آپ کو۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔